الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ حق میں وسطیت پر قائم ہیں اور نہ ہی ان کے یہاں غلو اور تشدد ہے اور نہ ہی جفا اور تقصیر ہے، بلکہ ان کے یہاں پوری طرح وسطیت اور اعتدال ہے. بہت سارے ابواب میں آج ہم انشاءاللہ اسماء و صفات سے متعلق گفتگو کریں گے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں بھی اہل سنت وسطیت پر قائم ہیں، نہ معطلہ کی طرح اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں جیسے جہمیہ وغیرہ، اور نہ ہی ممثلہ کی طرح تمثیل کرتے ہیں، اور نہ ہی اشاعرہ کی طرح تعویل کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، نہ ہی معتزلہ کی طرح انکار کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، اصل میں انہوں نے اپنی کوتاہ عقلوں پر اعتماد کیا ہے اور اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی سنت پر اپنی عقلوں کو مقدم رکھا ہے، آگے رکھا ہے. ان کی عقل جو کہتی ہے اسے قبول کرتے ہیں، اور عقل جس کا انکار کر دیتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اسی کو تنزیہ اور سمجھتے ہیں. نصوص محکوم ہیں اور عقل حاکم ہے. عقل ہی کو انہوں نے اپنے علم کی بنیاد بنا رکھا ہے اور قرآن و سنت کو اس کے تابع بنا رکھا ہے. معقولات ہی ان کے یہاں اصول کلیہ اولیہ ہیں، یعنی سب سے پہلا درجہ، پہلا مقام انہیں معقولات کو حاصل ہے، جو کہ نصوص شرعیہ سے اگرچہ متعارض ہوں، ٹکراتے ہوں، اور گویا وہ استغنا برتتے ہیں، ایک طرح سے نصوص شرعیہ کی ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا لازم ہے اللہ کے حق میں، اور بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ ایسا ہونا اللہ کے حق میں ممنوع ہے. صرف اپنی عقل کے پیش نظر اسے حق سمجھتے ہیں، جبکہ وہ غلط ہوتا ہے، وہ حق کے خلاف ہوتا ہے. اور ایسی باتوں کو لے کر کے وہ قرآن و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اور چنانچہ بڑی مشہور جو ہے بیت شعر، ایک مصرع بہت مشہور ہے ان کے یہاں جو صفات سے متعلق ہے، وَكُلُّ نَصٍ أَوْهَمَ التَّشْبِيهَ أَوِّلْهُ أَوْ فَوِّضْ وَرُمْ تَنزِيهًا، کہ ہر نص جس میں تشبیہ کا واہمہ پایا جائے اس کی تعویل کرو یا اس کی تفویض کر دو اور تمہارا مقصود تنزیہ باری ہو. اور اس غلطی میں پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دے ڈالی اپنی ناقص عقل کی بنا پر، جس میں اسماء مشترک ہیں. جس چیز کے بیان میں کوئی نام مشترک ہے تو اس کو انہوں نے اسی طرح سمجھا جس طرح مخلوق کے لیے ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے نہایت صاف طور پر فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے جلال، اس کے شایان شان ہیں. اور مخلوق کی جو صفات ہیں، مخلوق کی ذلت، مخلوق کے فقر، مخلوق کی کمزوری، مخلوق کی پستی کے لحاظ سے ہیں. اس لیے اگر کوئی صفت جو اللہ کے لیے ذکر کی گئی ہو اور وہ مخلوق کے لیے بھی موجود ہو، مخلوق کے یہاں بھی پائی جاتی ہو، تو ان دونوں کا ہم مثل ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ بات ثابت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کے اعضاء بات کریں گے، ہاتھ بات کریں گے، پیر بات کریں گے، چمڑا بات کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن
اس کی وجہ سے، پتھر کی بات کرنے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم جا کے پتھر میں زبان تلاش کریں، دانت تلاش کریں، ہونٹ تلاش کریں، گلا تلاش کریں، مخارج حروف کے لیے جو انسانی ضروریات ہیں اس کے مطابق جا کر کے وہ چیزیں وہاں تلاش کریں، یہ لازم نہیں ہے۔ تو جب مخلوقات کے اندر بعض مخلوقات کا بولنا اور بعض دوسری مخلوقات کا بولنا ان میں مماثلت لازم نہیں ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں کیسے مماثلت اور مشابہت ہو سکتی ہے؟ یہ تو مثال سے بہت ہی دور ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی صفات کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ یہ کہہ کر کے کہ اگر ہم اللہ کے لیے کلام، اللہ کے لیے بات کرنا، اللہ کے لیے بولنا اگر ہم تسلیم کر لیں تو اس میں یہ لازم آئے گا کہ اللہ سے مشابہت لازم آئے گی، ظاہر ہے کہ یہ عقلی اعتبار سے بھی مردود ہے اور شرعی اعتبار سے تو مردود ہے ہی، کیونکہ اللہ کا کلام کرنا بے شمار دلائل سے ثابت ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہ لوگ ممثلہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح، اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بری ہے، بہت بلند ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ عز و جل نے اہل سنت کو توفیق عطا فرمائی، انہیں ہدایت دی کہ وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو اللہ کے نام اور جو اللہ کے صفات ثابت ہیں ان پر نصوص شرعیہ کے مطابق ایمان لائیں، اللہ کی اسی طرح صفت مانیں جیسا اللہ نے بیان کیا ہے، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جو اللہ کو سب سے بہتر طور پر پہچانتے ہیں، اس میں نہ تعویل کریں، نہ انکار کریں، نہ کیفیت بیان کریں، نہ اس کی مثال بیان کریں، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ سب اللہ کی حقیقی صفات ہیں جو اللہ کے شایان شان ہیں، اللہ کی جلال و عظمت کے مطابق ہیں، اور یہ مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اہل سنت شرعی نصوص پر اعتماد کرتے ہیں اور اسے انسانی عقلوں سے مقدم رکھتے ہیں، اور انسانی عقل کو شرعی نصوص کے سمجھنے کا وسیلہ اور ذریعہ مانتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کی شرط مانتے ہیں، اور اعمال کی درستگی اور کمال کے لیے شرط مانتے ہیں عقل کا وجود، اور عقل کے ذریعے سے ہی علم اور عمل کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن عقل اس باب میں مستقل نہیں ہے، عقل کو شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو عقل کے معاملے میں بھی اہل سنت وسطیت اور اعتدال پہ ہیں، ایسا نہیں کہ وقت عقل کو بیکار چھوڑ دیا اور عقل سے کوئی کام نہیں لیا، جیسا کہ صوفیہ کے ہاں ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں وہ بیان کرتے ہیں کہ صریح عقل اس کا انکار کر دیتی ہے اور اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ یہ عقل سے بعید ہے، تو انہوں نے عقل کو ہی بیکار کر دیا، اور نہ ہی متکلمین اور اشاعرہ کی طرح اہل سنت عقل کو نصوص پر مقدم رکھتے ہیں، بلکہ عقل کا جو مقام ہے اسے دیتے ہیں، نہ ہی اس کی مذمت کرتے ہیں اور نہ ہی اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جہاں عقل کی ضرورت ہے اور جہاں عقل کا جو استعمال ہے وہ اس استعمال میں عقل کو لاتے ہیں۔ تو عقل کے ذریعے شرعی نصوص کو سمجھتے ہیں، عقل کے ذریعے سے اپنے علم اور معرفت اور عمل کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اہل سنت کو اللہ نے ہر باب میں توفیق دی ہے کہ وہ توسط اور اعتدال پہ قائم ہیں اور ہر طرح کے غلو اور جفا سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔